میں سب سے پہلے وسیلہ اردو چینل کی طرف سے تمام نظم گو شعراء کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ تاریخ اردو ادب کا پہلا مشاعرہ ہے جو خالص نظم گو شعراء کو مدعو کیا گیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی اپنی کتاب تعبیر کی شرح میں نظم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر وہ منظوم تحریر جو غزل نہ ہو نظم ہے۔ مزید کلیم الدین احمد کا حوالہ لے کر فرماتے ہیں کہ نظم باربط خیالات کا مجموعہ ہوتی ہے، اور وہ خیال جس کے بیان میں آغاز، ترقی اور انتہا کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ انتشار خیال غزل کی خصوصیت ہے تو ارتکاز خیال نظم کی اہم خصوصیت ہے۔ ارتکاز خیال کو منظم انداز میں پیش کرنے کے لیے میں جناب سعید نظر صاحب سے التماس کرتا ہوں جو اس مشاعرے کے صدر بھی ہیں، اور وہ اپنے صدارتی کلمات اور نظم سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ نظموں پر مشتمل مشاعرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ وسیلہ اردو ٹی وی اپنے نت نئے تجربات کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا میں اپنی منفرد پہچان کو استحکام بخشے گا۔ غزل، ربائی، خطا، قصیدہ، مثنوی، ترجیع بند، مسدس، سانیٹ، ترائلے، شاعری کی کئی قسمیں ہیں جنہیں اظہار کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ یہ قسم نظم بھی ہے۔ نظم دلی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے۔ پابند نظم جس میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں، نظم معرہ جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ ان دنوں اردو ادب میں نظم معرہ کثرت سے کہی جانے والی نظم ہے۔ نثری نظم کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ یہ نظم نہیں بلکہ ایک نثری پارہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ گہرا مطالعہ، لفظوں سے شناسائی آپ میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور کچھ کہنے پر آمادہ بھی۔ نظم کے تسلسل کو برقرار رکھنا ضروری ہے جس سے آپ کا آہنگ مجروح نہیں ہوتا۔ اختتامیہ مصرعے ہی نظم کی جان ہوتے ہیں جن کے ذریعے شاعر اپنی بات کو قاری اور سامع پر انکشاف کرتا ہے۔ فکر کی آفاقیت کو نظموں میں ملحوظ رکھا جائے۔ جس شدت کے ساتھ الفاظ ذہن و دل میں آتے ہیں، اسی شدت کے ساتھ لفظوں کو صفحہ خرطاس پر رکھ دیں تو یہ اثر قبول کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ نظم پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اب اس نظم میں میں نے لہجوں میں جو تاثیر ہوتی ہے اس کو کہنے کی کوشش کی ہے۔ سبھی لہجے نہیں رکھتے خوشی کے پیرہن یارو، اگلتے آگ ہے کچھ تو کسی میں آندھیاں بھی ہیں۔ سبھی لہجے نہیں رکھتے خوشی کے پیرہن یارو، اگلتے آگ ہے کچھ تو کسی میں آندھیاں بھی ہیں۔ کسی سے بہہ نکلتے ہیں غم و غصے کے ریلے بھی، کسی میں ہے غضب کے خار، کسی لہجے کو پرکھے تو ملے تلوار کی سی دھار۔
سبھی لہجے نہیں رکھتے خوشی کے پیرہن یارو، اگلتے آگ ہیں کچھ تو کسی میں آندھیاں بھی ہیں، کسی سے بہ نکلتے ہیں غموں غصے کے ریلے بھی، کسی میں ہے غضب کے خار، کسی لہجے کو پرکھیں تو ملے تلوار کی سی دھار۔ کچھ ایسے بھی ہیں لہجے جن سے آتی ہے وفاؤں کی مہک ہر دم، وہ لہجے ہیں محبت کے، وہ لہجے ہیں اخوت کے، بلا کی ان میں ٹھنڈک ہے، تقدس اور تمدن کی ضیا بھی ان میں شامل ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اب کہ کن لہجوں کو اپنائیں، ہمیں یہ سوچنا ہے اب کہ کن لہجوں کو اپنائیں۔ یہ نظم بھی سماعت فرمائیں۔ اس کا عنوان ہے میری غم سے بھری آنکھیں۔ کسی کی موت پر آہیں نہ نکلے پھر دلوں سے تو، کسی مجبور کی باہیں نہ بڑھ کر کوئی تھامے تو، سہارا ڈوبنے والا کسی سے گر نہ پائے تو، کسی کی موت پر آہیں نہ نکلے پھر دلوں سے تو، کسی مجبور کی باہیں نہ بڑھ کر کوئی تھامے تو، سہارا ڈوبنے والا کسی سے گر نہ پائے تو، اگر رہبر بنے رہزن مسیحا گر ہو قاتل تو، فلک کو تکنے لگتی ہیں میری غم سے بھری آنکھیں، فلک کو تکنے لگتی ہیں میری غم سے بھری آنکھیں۔ شکریہ۔ تخلیق کار شعوری طور پر اپنی زندگی کے بعض اہم گوشوں کو واضح کرتا ہے، لیکن یہ گوشے محض تخلیق کار کی ذاتی زندگی سے وابستہ نہیں ہیں، بلکہ اس عہد میں سانس لیتے ہوئے ہر ذی نفس کی نفسیاتی پیچیدگیوں کو واضح کرتے ہیں۔ اپنی کیفیات کی وضاحت نظم میں پیش کرنے کے لیے میں جناب ریاض کمار کرناٹک سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ نظم پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ کہتا ہوں، سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں، سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں، کس پہ کہوں؟ پھر خیال آتا ہے کہ وہ نظم کی حیت کیسی، استعاروں میں کنایوں میں ہو وسعت کیسی۔ پھر خیال آتا ہے ہو نظم کی حیت کیسی، استعاروں میں کنایوں میں ہو وسعت کیسی۔ کون سی بحر ہو، کیا وزن ہو، کیا ہو موضوع، خافیوں میں ہو ردیفوں میں ہو ندرت کیسی۔ سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں، کس پہ کہوں؟ نظم آزاد ہو، پابند ہو یا ہو نثری، انقلابی ہو کہ ہو مذہبی یا تحریکی۔ نظم آزاد ہو، پابند ہو یا ہو نثری، انقلابی ہو کہ ہو مذہبی یا تحریکی۔ کتنی تعداد ہو مصروں کی، وہ کیسا اسلوب، چار بیتی ہو کہ تثلیث ہو یا دو بیتی۔ سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں، کس پہ کہوں؟ بند ملاحظہ کریں۔ کہتا ہوں، حسن جدت بھی رہے، نور روایت بھی ہو، حسن جدت بھی رہے، نور روایت بھی ہو، جس میں لفظوں کو برتنے کی مہارت بھی ہو۔ حسن جدت بھی رہے، نور روایت بھی ہو، جس میں لفظوں کو برتنے کی مہارت بھی ہو۔ نظم سارے ہی معائب سے مبرہ ہو میری، فکر میں سحر ہو لہجے میں بشاشت بھی ہو۔ سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں، کس پہ کہوں؟
نظم یہاں سے موڑ لیتی ہے. ملاحظہ کریں, کہتا ہوں کہ نظم بیوی کی ریاضت پہ بھی ہو سکتی ہے, نظم بچوں کی اطاعت پہ بھی ہو سکتی ہے. نظم بیوی کی ریاضت پہ بھی ہو سکتی ہے, نظم بچوں کی اطاعت پہ بھی ہو سکتی ہے. اس میں ہو سکتی ہیں ماں کی بھی دعائیں شامل, نظم ایک باپ کی شفقت پہ بھی ہو سکتی ہے. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. نظم ہو جائے گی موجودہ سیاست پر بھی, نظم ہو جائے گی مشکوک قیادت پر بھی. نظم ہو جائے گی موجودہ سیاست پر بھی, نظم ہو جائے گی مشکوک قیادت پر بھی. امن کا خود کو پیمبر وہ کہا کرتا ہے, نظم ہو جائے گی اب عالمی دہشت پر بھی. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. من دیکھیے کہ سر اٹھاتے ہوئے خدشات میں رہ کر کہتا, سر اٹھاتے ہوئے خدشات میں رہ کر کہتا, کاش میں بھی انہی حالات میں رہ کر کہتا. سر اٹھاتے ہوئے خدشات میں رہ کر کہتا, کاش میں بھی انہی حالات میں رہ کر کہتا. ویسے نظمیں تو فسادوں پہ ہوئی ہیں, لیکن بات جب تھی کہ فسادات میں رہ کر کہتا. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. نظم پیٹرول پہ, بارود پہ, ایران پہ نظم. نظم پیٹرول پہ, بارود پہ, ایران پہ نظم. نظم چیچن پہ, فلسطین پہ, افغان پہ نظم. نظم چیچن پہ, فلسطین پہ, افغان پہ نظم. دور حاضر میں تکبر سے اٹھائے ہوئے سر, نظم شداد پہ, قارون پہ, حامان پہ نظم. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. بند ملاحظہ کریں, کہتا ہوں کہ ماپ لنچنگ پہ, عدالت پہ, بیانات پہ نظم. ماپ لنچنگ پہ, بیانات پہ, ماپ لنچنگ پہ, عدالت پہ, بیانات پہ نظم. ڈر کے جیتے ہوئے انسان کے جذبات پہ نظم. ماپ لنچنگ پہ, عدالت پہ, بیانات پہ نظم. ڈر کے جیتے ہوئے انسان کے جذبات پہ نظم. قومی یکجہتی کا مینار ہے گرنے والا, اب تو کہنی ہے مجھے ملک کے حالات پہ نظم. اب تو کہنی ہے مجھے ملک کے حالات پہ نظم. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں, کس پہ کہوں. آخری بند ملاحظہ کریں, کہتا ہوں کہ ایک مغرور کے پیروں پہ پڑی دنیا پر, ایک مغرور کے پیروں پہ پڑی دنیا پر, ٹوٹ کر برگ کی مانند جھڑی دنیا پر. ایک مغرور کے پیروں پہ پڑی دنیا پر, ٹوٹ کر برگ کی مانند جھڑی دنیا پر. کتنے شعراء نے کہی ہوں گی نہ جانی نظمیں,
اس تباہی کے دہانے پہ کھڑی دنیا پر سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں، کس پہ کہوں؟ سوچتا ہوں کہ میں ایک نظم کہوں۔ آئیے اس فضا کو اور معتبر بنانے کے لیے میں ایک اور شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ہر نیا موضوع اظہار کے لیے پیمانے بھی ساتھ لاتا ہے اور اسی بنا پر نظم کی انفرادیت متعین ہوتی ہے۔ اپنی انفرادی شناخت کو بنانے والا شاعر عارف نقوی دہلی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں محظوظ فرمائے۔ ایک نظم پیش خدمت ہے، عنوان ہے لاشیں۔ وہ لاشیں جن کو اپنے عاقل و دانا بزرگوں نے دبایا تھا کبھی زیر زمین، کوشش تھی یہ ان کی کہ یہ لاشیں دکھائی دینا اب شہروں کی گلیوں۔ وہی لاشیں نکل آئی ہیں اب تابوت سے باہر، زمین کو چیر کر اوپر، اور اب پھیلا رہی ہیں شہر کی گلیوں میں، سڑکوں پر تعفن اپنے بدبودار جسموں سے۔ ضرورت ہے ذرا دیکھیں بھلا ہے کون سی طاقت کہ جس نے کھینچ کر لاشوں کو پھر باہر نکالا ہے۔ تقاضا ہے کہ ہم بڑھ کر کچل دیں ایسی طاقت کو کہ پھر دوبارہ کوئی شخص یہ ہمت نہ کر پائے گڑے مردے اٹھانے کی، کہ پھر دوبارہ کوئی شخص یہ ہمت نہ کر پائے گڑے مردے اٹھانے کی۔ ضروری ہے کہ ہم اٹھیں اور ان لاشوں کو پھر تابوت میں رکھ کر لگا دیں آخری کیلیں، زمین کے گہرے سینے میں کہیں پاتال سے نیچے دبا دیں ساری لاشوں کو، کہ یہ لاشیں تعصب اور نفرت کی، فریب و مکر اور فرقہ پرستی کی کبھی شہروں کی گلیوں میں نہ آ پائیں، تعفن پھر نہ پھیلائیں۔ شکریہ۔ جب شاعر کسی نظم کی تخلیق کرتا ہے تو اس کی انفرادی شعور کی تمام سطحیں کسی نہ کسی شکل میں جلوہ گر ہوتی ہیں اور شاعر کے انفرادی محسوسات کو اجتماعی محسوسات میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی اجتماعی محسوسات کو شعری پیکر عطا کرنے والا شاعر جناب مظفر عبدالی ہے۔ نظم شکن در شکن پیش خدمت ہے۔ فرشتوں کی صدا ہے یہ، فرشتوں کی صدا ہے یہ، نہ ہی الہام ہے کوئی۔ فرشتوں کی صدا ہے یہ، نہ ہی الہام ہے کوئی، مگر کوئی تو رہتا ہے میرے اندر جو کہتا ہے، میاں کیا لکھتے رہتے ہو، میاں کیا لکھتے رہتے ہو۔ فرشتوں کی صدا ہے یہ، نہ ہی الہام ہے کوئی، مگر کوئی تو رہتا ہے میرے اندر جو کہتا ہے، میاں کیا لکھتے رہتے ہو۔ وہی لفظوں کی آرائش، وہی بحروں کی پیمائش، وہی لفظوں کی آرائش، وہی بحروں کی پیمائش۔ تم ان زلفوں کے سایوں کو ابھی تک یاد کرتے ہو، تم ان زلفوں کے سایوں کو ابھی تک یاد کرتے ہو۔ ہوئی مدت کہ جن کو وقت کا سورج نگل بیٹھا، تم ان زلفوں کے سایوں کو ابھی تک یاد کرتے ہو۔ ہوئی مدت کہ جن کو وقت کا سورج نگل بیٹھا، انہی چہروں کی تم ہر بار تصویریں بناتے ہو، انہی چہروں کی تم ہر بار تصویریں بناتے ہو، کہ جن کے رنگ کی پہچان بھی ممکن نہیں شاید، انہی لاشوں کا افسانہ ابھی تک لکھ رہے ہو تم، انہی لاشوں کا افسانہ ابھی تک لکھ رہے ہو تم، کہ جن کی ہڈیاں تو کیا، کہ جن کی قبر کے کتبے بھی اب سالم نہیں ملتے۔ ذرا دنیا کو دیکھو تو، ذرا دنیا کو دیکھو تو، ہزاروں نوح کی کشتی نظر آتی ہیں پانی پر، ہزاروں نوح کی کشتی، ہزاروں نوح کی کشتی نظر آتی ہیں پانی پر، ہزاروں لاٹھیاں موسیٰ کی بکتی ہیں دکانوں پر، ہزاروں لاٹھیاں موسیٰ کی بکتی ہیں دکانوں پر، ہزاروں لوگ ہیں جن کو مسیحائی کا دعویٰ ہے،
हज़ारों लोग हैं जिनको मसीहाई का दावा है, वो बादल छट चुके। जिनमें अबाबीलों का डेरा था वो बादल छट चुके, जिनमें अबाबीलों का डेरा था। ये दुनिया अब हकीकत है, ये दुनिया अब हकीकत है। फरिश्तों की सदा है ये, नहीं इल्हाम है कोई, मगर कोई तो रहता है मेरे अंदर जो कहता है, मियाँ क्या लिखते रहते हो। नज़्म का शायर मुख्तलिफ़ ज़मानों से वाबस्ता तजुर्बात व मुशाहिदात को अपने तख्लीक़ी अमल का हिस्सा बनाता है और इसे असर अंगेज़ी के साथ नज़्म के क़ालिब में ढालता है। अपने तजुर्बात व मुशाहिदात पेश करने के लिए मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ दिल्ली से तशरीफ़ फरमा मोहतरमा अज़रा नक़वी। एक नज़्म पेश करती हूँ, इसका उन्वान है इन्हें मुझसे शिकायत है। इस नज़्म को पेश करने से पहले मैं एक लफ्ज़ की तशरीह कर देना चाहूँगी जो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, वो है मिनिएचर। मिनिएचर मिनिएचर को कहते हैं। मिनिएचर तस्वीरें यानी मिनिएचर पेंटिंग्स, जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। तो नज़्म पेश करती हूँ। उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं माजी में जीती हूँ, मेरे अशआर में आसेब हैं गुज़रे ज़मानों के। वो कहते हैं कि यादें साए की मानंद मेरे साथ रहती हैं। ये सच है, इससे कब इनकार है मुझको। मैं अक्सर जागते दिन में भी आँखें मूंद लेती हूँ। मैं अक्सर जागते दिन में भी आँखें मूंद लेती हूँ। कोई सूरत, कोई खुशबू, कोई आवाज़, कोई जायका या लम्स जब जादू जगाता है। कोई सूरत, कोई खुशबू, कोई आवाज़, कोई जायका या लम्स जब जादू जगाता है तो गर्दालूद मिनिएचर तस्वीरें, मिनिएचर पेंटिंग्स, तो गर्दालूद मिनिएचर तस्वीरें अचानक बोलने लगती हैं। नाटक मंच सजता है। किसी टूटे हुए संदूक में रखे हुए बोसीदा मखतूते से कोई दास्तां तमसील बन जाती है। किसी टूटे हुए संदूक में रखे हुए बोसीदा मखतूते से कोई दास्तां तमसील बन जाती है। जी उठते हैं सब किरदार माजी के, सिपाही, बादशाह, खिलत, नवादिर, रक़्स, मौसीकी, किसी के पाँव में पायल, धनक आंचल, किसी शमशीर की बिजली, घनी बरसात की बदली, किसी बारादरी में राग दीपक का, किसी सहने गुलिस्तां में कदम के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया अचानक जाग जाती हैं। जी उठते हैं सब किरदार माजी के, सिपाही, बादशाह, खिलत, नवादिर, रक़्स, मौसीकी, किसी के पाँव में पायल, धनक आंचल, किसी शमशीर की बिजली, घनी बरसात की बदली, किसी बारादरी में राग दीपक का, किसी सहने गुलिस्तां में कदम के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया अचानक जाग जाती हैं। ये थी मिनिएचर पेंटिंग। और फिर किसी गुमनाम कस्बे में कोई टूटी हुई मेहराब, खस्ता हाल डेहड़ी की झलक मालूम कर देती है। होटल, चाय खाने, बस के अड्डे, ढेर कूड़े के। कई सदियां गुजर जाती हैं सर से और कोई गुमगश्ता शहरे रफ्तगां बेदार होता है। इसी मंज़र का हिस्सा बन के मैं तस्वीर हो जाती हूँ, खो जाती हूँ माजी में। मैं अक्सर आबनाए वक्त पर कागज़ की नाव डाल देती हूँ तो पानी अपना रास्ता मोड़ देता है। मैं जब चाहूँ सलोनी, सांवली, नटखट मधुर यादें चुरा लाऊं लड़कपन के घिरौंदों से। मैं जब चाहूँ तो काली कोठरी में कैद, रंजीदा, पशेमा, ज़ख्म खुर्दा सातों को प्यार से छूकर दिलासा दूँ
थपक कर लोरियां दूं, खूब रोऊं, शांत हो जाऊं। ये माजी मेरा माजी है, ये माजी मेरा माजी है, फ़कत मेरे तसर्रुफ़ में है, फ़कत मेरे तसव्वुर में है, मेरी मिल्कियत है, मेरा विरसा है, ना मेरा हाल पर बस है, और आने वाला कल भी किसने देखा है। बहुत शुक्रिया। इर्तिक़ाए ख़याल की सिफत नज़्म की सिनफ़ी ख़ुसूसियात में वाज़ह तौर पर नुमायाँ होती है। नज़्म मुख्तसर हो या तवील, शायर इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि मतन में इर्तिक़ाए ख़याल की सिफत मौजूद हो। इन्हीं ख़ुसूसियात को नज़्म के ज़रिए पेश करने वाले शायर, जिन्हें अदबी दुनिया मोहतरम ज़फ़र इमाम के नाम से याद करती है, मोहतरम ज़फ़र इमाम बिहार से, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो अपनी नज़्म से हमें महसूस फरमाए। नज़्म है बंद आँखों का ख्वाब। देखें कि दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़ा बंद कर लो, वरना आने वाला ख्वाब उन्हें खुला देखकर यकीनी तौर पे लौट जाएगा। दरवाज़ा बंद कर लो, वरना आने वाला ख्वाब इन्हें खुला देखकर यकीनी तौर पर लौट जाएगा, क्योंकि इसे सीधे रास्ते चलने की आदत नहीं है, क्योंकि इसे सीधे रास्ते चलने की आदत नहीं है, और न ही सदर दरवाजे से दाखिल होने की, क्योंकि इसे सीधे रास्ते चलने की आदत नहीं है, और न ही सदर दरवाजे से दाखिल होने की। ये हमेशा चोर दरवाजे से या अंधेरे में दीवार फांद कर अंदर आता है। ये हमेशा चोर दरवाजे से या अंधेरे में दीवार फांद कर अंदर आता है। लेकिन ये भी अजीब है कि इसके एजाज़ में एजाज़ में बिना दस्तक के दिल के सातों दरवाजे खटाखट खुल जाते हैं, क्योंकि ये बंद दरवाज़ों का बादशाह है और खुले दरवाज़ों का ऐसा पहरेदार, क्योंकि ये बंद दरवाज़ों का बादशाह है और खुले दरवाज़ों का ऐसा पहरेदार, जिसके इशारे पर अंदर दाखिल होना ख़तरे से खाली नहीं। एक नज़्म समाप्त करें, मर्ज़ी का ताबे। किसी सर पे खौफ़े खुदा आसमानों से उतरे, किसी सर पे खौफ़े खुदा आसमानों से उतरे, दिमागों से नज़रों से दिल में समाए। किसी सर पे खौफ़े खुदा आसमानों से उतरे, दिमागों से नज़रों से दिल में समाए। ये ख्वाहिश है बंदा खुदाई का जलवा तो देखे, नहीं मेरे भाई, ये ख्वाहिश है बंदा खुदाई का जलवा तो देखे, नहीं मेरे भाई, ये अब तो कहीं से भी मुमकिन नहीं है। ये सोचो खुदा आसमानों पे रहता कहाँ है, ये सोचो खुदा आसमानों पे रहता कहाँ है, बुलंदी से दिल में उतरता कहाँ है। गज़ब है कि हम जैसे बंदे, गज़ब है कि हम जैसे बंदे खुदा जैसी ताकत को पैरों के नीचे दबाए हुए हैं, उसे अपनी मर्ज़ी का ताबे बनाए हुए हैं, उसे अपनी मर्ज़ी का ताबे बनाए हुए हैं। शुक्रिया। उन्वान और मौजू की मरकज़ियत नज़्म में बुनियादी अहमियत रखती है। जब नज़्म को अपने जज्बात को लफ्ज़ों का पैकर अता करता है तो मजमूई कैफियत की तर्जुमानी के लिए एक उन्वान कायम कर लेता है। तमाम चीज़ों का इन्हिसार शायर के अपने मिजाज और रवैये पर होता है। ऐसी ही खुसूसियात को शेरी पैकर अता करने वाला शायर जनाब उफरान अमजद है। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो आए अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएँ। अभी आईना मुज़महिल है, अभी आईना मुज़महिल है, अभी कुछ खराशें हैं चेहरे पे मेरे। अभी आईना मुज़महिल है, अभी कुछ खराशें हैं चेहरे पे मेरे। अभी वक्त के सख्त नाखून की यादें सताती हैं मुझको, डराती हैं मुझको। मियाँ मोम ख्वाबों की मेरे पिघलती न कैसे। मेरी समत सूरज उछाला गया था, मेरी समत सूरज उछाला गया था। मैं शोलों की दलदल में धंसने लगा था, मैं शोलों की दलदल में धंसने लगा था। मेरे दस्तो पा सब झुलसने लगे थे। बहुत शोर मुझ में उठा था, बहुत शोर मुझ में उठा था। हर एक शय समाअत से खाली मुझे घूरती थी, हर एक शय समाअत से खाली मुझे घूरती थी। नज़र में कोई रास्ता ही नहीं था, नज़र में कोई रास्ता ही नहीं था।
किसी से कोई वास्ता ही नहीं था। अचानक किसी ने पुकारा था मुझको, उठो उठो सुबह होने लगी है, सबा बाग में रंग बोने लगी है। हवा के दरीचे महकने लगे हैं, हवा के दरीचे महकने लगे हैं, मनाजिर फ़ज़ा के चमकने लगे हैं। मगर ये सदाकत है अमजद, अभी कुछ खराशें हैं चेहरे पे मेरे, अभी आईना मुज़महिल है, अभी आईना मुज़महिल है। हज़रात एक और नज़्म हुब्बुल वतन के हवाले से पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। बन समात फरमाए कि वतन की मिट्टी से गूंधा हुआ बदन अपना, वतन की मिट्टी से गूंधा हुआ बदन अपना, वतन की मिट्टी से रोशन है पैरहन अपना, वतन की मिट्टी से पाकीज़ा है दहन अपना, वतन की मिट्टी से वाबस्ता है सुखन अपना। वतन के वास्ते सब कुछ लुटा भी सकता हूँ, वतन के वास्ते सर को कटा भी सकता हूँ, वतन के वास्ते सर को कटा भी सकता हूँ, वतन के वास्ते सर को कटा भी सकता हूँ। बन समाप्त फरमाए हज़रात के दयारे अमन मोहब्बत से आशिकी अपनी, दयारे अमन मोहब्बत से आशिकी अपनी, इसी के वास्ते कुर्बान है खुदी अपनी, इसी की खुशियों में शामिल रहे खुशी अपनी, इसे बनाने में कट जाए जिंदगी अपनी। वो काम आएगा शादाबिये चमन के लिए, दिया है खून जो आज़ादी वतन के लिए, दिया है खून जो आज़ादी वतन के लिए। और हज़रात बन समाप्त फरमाए कि ये क़ैद व बंद का मौसम ये जुगनुओं की कतार, ये क़ैद व बंद का मौसम ये जुगनुओं की कतार, ये रौंदा रौंदा गुलिस्तां ये कांपती सी बहार, ये रौंदा रौंदा गुलिस्तां ये कांपती सी बहार, ये समत समत सियाही ये समत समत गुबार, ये समत समत सियाही ये समत समत गुबार। सिसक रही है तमन्ना तड़प रहा है करार, सिसक रही है तमन्ना तड़प रहा है करार, जो तंज करती है जंजीर पाए खाकी पर, वो खून रोएगी अपनी ही बेसबाती पर, वो खून रोएगी अपनी ही बेसबाती पर। और हज़रात बन देखें कि तमाम बज़्म में छलके मुसर्रतों के अयाग, तमाम बज़्म में छलके मुसर्रतों के अयाग, नजर न आए कहीं पर गुलामियों के दाग, नजर न आए कहीं पर गुलामियों के दाग, इसीलिए तो जलाए गए लहू से चिराग, इसीलिए तो जलाए गए लहू से चिराग, कि फर्द फर्द का रोशन हो इस तरह से दिमाग, कि फर्द फर्द का रोशन हो इस तरह से दिमाग। सहर के सीने में जो है वो गम निकल जाए, सहर के सीने में जो है वो गम निकल जाए, खुदा करे कि अंधेरों का दम निकल जाए, खुदा करे कि अंधेरों का दम निकल जाए, खुदा करे कि अंधेरों का दम निकल जाए। और हज़रात आखिरी बंद समात फरमाए कि हसद की आग बुझाना बहुत ज़रूरी है, हसद की आग बुझाना बहुत ज़रूरी है, खुलूस व प्यार निभाना बहुत ज़रूरी है, खुलूस व प्यार निभाना बहुत ज़रूरी है, मताए दिल को बचाना बहुत ज़रूरी है, मताए दिल को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये जश्न रंग मनाना बहुत ज़रूरी है, ये जश्न रंग मनाना बहुत ज़रूरी है। जो जर्द जर्द है मंजर हरे हरे हो जाएं, जो जर्द जर्द है मंजर हरे हरे हो जाएं, जो खोटे खोटे हैं सिक्के सभी खरे हो जाएं, जो खोटे खोटे हैं सिक्के सभी खरे हो जाएं। और हज़रात मक्ते का बंद समात फरमाएं कि तू हर्फ हर्फ को शीराज़े सदा कर दे, तू हर्फ हर्फ को शीराज़े सदा कर दे, समाअतों को मुनज़्ज़म हक़ आशना कर दे, समाअतों को मुनज़्ज़म हक़ आशना कर दे, हर एक फर्द के दिल को तू आईना कर दे, हर एक फर्द के दिल को तू आईना कर दे, दुआ को मेरी तू बाबे असर अता कर दे, दुआ को मेरी तू बाबे असर अता कर दे। तेरी अता से मोहब्बत का सिलसिला भी है, तेरी अता से मोहब्बत का सिलसिला भी है, तेरी अता ही से अमजद को आसरा भी है, तेरी अता ही से अमजद को आसरा भी है, तेरी अता ही से अमजद को आसरा भी है। तख्लीकी अमल के दौरान मौजू की मरकज़ियत हर लम्हा नज़्म निगार के पेश निगाह होती है। वो जिस मौजू का इंतखाब करता है उससे मुताल्लिक़ तमाम तर कैफियत को इशारों और किनायों के ज़रिए अपने तख्लीकी अमल का हिस्सा बनाता है। ऐसे ही तख्लीकी सलाहियत रखने वाली शख्सियत जनाब रियाज रहीम महाराष्ट्र से इल्तिमास है कि वो अपने कलाम बलागत से हमें महसूस फरमाएँ। एक नज़्म लहज़ा कीजिए।
اور یہ نظم فرقہ پرستی اور فرقہ وارانہ فسادات کے پس منظر میں ہے. نظم کا عنوان ہے کہیں سے کوئی صدا تو گونجے. ملاحظہ کیجیے گا کہ کہیں سے کوئی صدا تو گونجے، کوئی تو چیخے، کوئی تو بولے، حد نظر تک خاموشیوں کا ہے شور برپا. جہاں جہاں تھے محبتوں کے نشان باقی، وہاں وہاں اب ہے نفرتوں کا ہی بول بالا. وہ اپنی تہذیب، اپنا ورثہ جو جان سے زیادہ ہمیں ہے پیارا، وہ چند لمحوں میں نفرتوں کی بلی چڑھا ہے. وہ چند لمحے طویل تر ہیں کسی صدی سے، وہ چند لمحے طویل تر ہیں کسی صدی سے، وہ چند لمحے سیاہ لمحے جو اپنی تاریخ، اپنی پہچان کھو چکے ہیں. عجب سما ہے، جہاں تک خوشیوں کا شور برپا، وہاں وہاں اب غموں نے ڈیرا جما لیا ہے اور نفرتوں نے بچھا رکھی ہے بساط اپنی. گھروں کے دروازے بند ہیں سب. وہ چھوٹے بچے جنہیں پہنچنا تھا چاند تاروں سے اور آگے، وہ چھوٹے بچے گھروں میں ماؤں کی چھاتیوں سے لپٹ کے سہمے پڑے ہوئے ہیں. وہ چھوٹے بچے گھروں میں ماؤں کی چھاتیوں سے لپٹ کے سہمے پڑے ہوئے ہیں. کہیں سے کوئی صدا تو گونجے کہ جس صدا میں محبتیں ہوں، کہ جس صدا میں محبتیں ہوں، کہ جس صدا کو سنیں جو بچے تو بھول جائیں کہ ان کے ماضی میں کیسے کیسے عذاب ان پر گزر چکے ہیں. شکریہ. یہ ایک ایسی شاعرہ جو اپنے کلام کو اشاریت اور ایمائیت کا حصہ بنایا ہے. شوکت الفاظ کے ذریعے اپنے گہرے خیالات کی وضاحت کرنے کے لیے میں محترمہ شائستہ یوسف سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنی نظم سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم. میری نظم کا عنوان ہے ساحل صبح کو مایوس نہیں ہونے دو. دھند کی کمبلوں میں لپٹے ہواؤں کے پہاڑ، دل خائف کی لرزتی ہوئی آواز اور تقیل میں لڑکتے ہوئے جملوں کا نزول، گویا ہر لمحہ ہو الفاظ کا اسقاط حمل. صاف چمکیلا سمندر بھی ہے مٹیالہ محل، میں بھی تنہا میری کشتی میں نہیں کوئی سوار. ہر ایک ملاح نے طوفان میں محافظ بن کر موڑ دی کشتیاں مضبوط جہازوں کی طرف، چھوڑ کر چل دیے آہستہ رواں کشتی میری. ڈوبتے شمس نے آتش کدے کو جنم دیا اور سمندر میں گرا آگ کا شعلہ یکلخت. میری تنہائی نے فضاؤں سے مخاطب ہو کر، میری تنہائی نے فضاؤں سے مخاطب ہو کر بے ارادہ ہی صدا دی میرے امداد غیب. ہو گیا حافظے کا ایک دریچہ روشن. میں بھی حیران ہوئی کہ خضر میرے سامنے تھے. خندہ زن چہرہ میرا رہبر تھا، کہ خضر میرے سامنے تھے. خندہ زن چہرہ میرا رہبر تھا. میں نے ساحل کی طرف ہاتھ اٹھانا چاہا. تھر تھرائی میری زبانیں انگشت، تھر تھرائی میری زبانیں انگشت. لب دریا کو پہنچنے کی ہے جلدی مجھ کو. مسکراتے ہوئے خضر ہوئے یوں گویا، مسکراتے ہوئے خضر ہوئے یوں گویا. میرے قصے کو دوبارہ پڑھ لو. تیری کشتی میں مجھے چھید بنانا ہوگا. کر کے تقدیر کے حوالے تجھ کو لوٹ جاؤں گا گر تجھے منظور ہو. یہ میرے مژگان سے نئے علم کے گوہر چمکے، میرے مژگان سے نئے علم کے گوہر چمکے. پوچھا کیا آج بھی وہ سلطان زندہ ہے؟ پوچھا کیا آج بھی وہ سلطان زندہ ہے وہاں جو میرے قتل کا سامان لیے بیٹھا ہے؟ میں نے کشتی سے ذرا جھانک کر دیکھا خود کو. بہتی لہروں میں عجب نور کی پرچھائی تھی. نئی قوت سے میری پتوار ڈھکیلی میں نے. ظلمت شب سے جو گھبرایا دل، سوچا اب یونس کو پکاروں رو کر اور چھپ جاؤں میں مچھلی کا نوالا بن کر. مادر رحم کی گرمی کو بھی محسوس کروں. بھسم کرنا ہے مجھے آگ سے بطن ماہی. میرے کشکول سے الفاظ کے سکے اچھلے.
پھر میرے ذہن نے اوراق پلٹ کر دیکھا، نوح دن رات بنانے لگے جیت کشتی، نوح دن رات بنانے لگے جیت کشتی، میں نے آواز لگائی تو مسکرا اٹھے، کہا آگہی مجھ کو بھی ہے، آگہی تجھ کو بھی ہے، آگہی مجھ کو بھی ہے، آگہی تجھ کو بھی ہے، کسی طوفان کے امٹنے کا ہے اندیشہ بھی، جاؤ ساحل کی طرف، گونج اترنے دو سمندر کی عطا کھائی میں، قوت موت سے اپنا لبادہ بھر لو، ان ہواؤں کی طرح تیز چلو، وقت کے اسب پہ قابو پالو، حرف کو صرف لکیروں میں مقید نہ کرو، لفظ کو اپنا بدن ساز بنا کر دیکھو، اور خیالات کو دھڑکن میں مقید کر لو، اور خیالات کو دھڑکن میں مقید کر لو، کبھی یونس کبھی موسیٰ کبھی عیسیٰ کی طرح خضر سے میری ملاقات رہی ہے اکثر، میری سرگوش یوں نے اتنا سنا، متحد ہو کے بناؤ نئی کشتی ایسی، متحد ہو کے بناؤ نئی کشتی ایسی، جو کرے صدیوں کے طوفان، بناؤ نئی کشتی ایسی جو کرے صدیوں کے طوفانوں کو لمحوں میں قید، جاؤ تم بھی وقت نہ برباد کرو، جاؤ تم بھی وقت نہ برباد کرو، کہیں یہ تند ہوائیں بڑھ کر اونچی دریاؤں کے سر پھر سے قلم نہ کر دیں، دیکھو ساحل پہ نظر آ رہے ہیں ہاتھ کئی، دیکھو ساحل پہ نظر آ رہے ہیں ہاتھ کئی، ہر ایک شخص میں ایک نوح ابھی زندہ ہے، ہر ایک شخص میں ایک نوح ابھی زندہ ہے، موجوں کے کھیل کو خاموش نہیں ہونے دو، موجوں کے کھیل کو خاموش نہیں ہونے دو، ساحل صبح کو مایوس نہیں ہونے دو، موجوں کے کھیل کو خاموش نہیں ہونے دو، ساحل صبح کو مایوس نہیں ہونے دو، ساحل صبح کو مایوس نہیں ہونے دو۔ بہت بہت شکریہ۔ شاعر الفاظ کا خاص استعمال کرتا ہے اور شعری نزاکتوں سے مزین کر کے خیال اور جذبے کو اپنی شخصیت کی روشنی عطا کرتا ہے۔ اس طرح ایک مربوط خیال نظم کے پیکر میں ڈھل کر ذہن و دل کے دریچوں کو معطر کرنے لگتا ہے۔ ایسے مربوط خیالات کو پیش کرنے والی شخصیت کا نام پروفیسر ستار سعید ہے۔ نظم کا عنوان ہے مشت خاک۔ میرا خمیر ہے مٹی، میرے وجود کی روح رواں مٹی، میرا خمیر ہے مٹی، میرے وجود کی روح رواں مٹی، میں مشت خاک ہوں، چٹانوں پہ بیٹھ جاتا ہوں، ہواؤں میں بکھر جاتا ہوں، پانی میں بھی گھل جاتا ہوں۔ میرا خمیر ہے مٹی، میرے وجود کی روح رواں مٹی، میں مشت خاک ہوں، چٹانوں پہ بیٹھ جاتا ہوں، ہواؤں میں بکھر جاتا ہوں، پانی میں بھی گھل جاتا ہوں۔ صرف ریشم ہی نہیں پیوند سے چمٹ جاتا ہوں، کونے کونے میں ہر گھر کے سما جاتا ہوں۔ صرف ریشم ہی نہیں پیوند سے چمٹ جاتا ہوں، کونے کونے میں ہر گھر کے سما جاتا ہوں۔ میں ہوں اخلاص کا پیکر، محبت سے گلے ملتا، میں ہوں اخلاص کا پیکر، محبت سے گلے ملتا ہوں، کوئی دامن سے جھٹک دے تو جدا ہوتا ہوں، پھر کہیں دور بہت دور چلا جاتا ہوں۔ میں ہوں اخلاص کا پیکر، محبت سے گلے ملتا ہوں، کوئی دامن سے جھٹک دے تو جدا ہوتا ہوں، پھر کہیں دور بہت دور چلا جاتا ہوں۔ میں مشت خاک ہوں، دھرتی میں سما جاتا ہوں، میں مشت خاک ہوں، دھرتی میں سما جاتا ہوں۔ میرا خمیر ہے مٹی، میرے وجود کی روح رواں مٹی۔ نظم نگار اپنے تخلیقی عمل کے دوران آفاقی ذہن کا ثبوت پیش کرتا ہے، جب وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے اطراف و اکناف کا جائزہ لیتا ہے اور مطالعہ کائنات کے ذریعے اپنے مشاہدات میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسے ہی مشاہدات کو پیش کرنے والا شاعر جناب محمود شاہد ہے۔ چند مختصر نظمیں آپ کی ادب شناس سماعتوں کی نظر ہیں۔ نظم کا عنوان ہے دعا۔ زندگی سے خوبصورت، بیش قیمت، غیر معمولی کوئی شے ہے
زمین پر آسمان میں تو طلب میری بجا ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی شے تو دعا میری کیا مانی۔ دوسری نظم کا عنوان ہے میں خلا کی بے ابتدا بے انتہا وسعتوں کی تاریکیوں میں گم شدہ، بے وزن ذرے کا شکستہ ایک ذرہ، وقت کی زنجیر پہنے محو گردش ہوں زمین و آسماں کے دوش پر۔ نظم کا عنوان ہے عناصر کا پریشان ہونا۔ ہجوم تاروں کا کہکشاں کی صورت، دور فلک پر تابندہ راہوں میں محو رقصاں، بے اندازہ ذرے، حد نگاہ صحرا در صحرا، زمیں پہ ساکت گداز چادر، صف در صف موجیں، ساحل سے ساحل تک رواں دواں سا دریا، سر شاری میں غرق، قطار اندر قطار پیڑ، شاخوں میں شاخیں، چاروں جانب سبز گھنے اور بلند خیمے، چشم زدن میں شورش نے سر اٹھایا، بد امنی نے شبخوں مارا، تارے ٹوٹے ذرے بکھرے، تارے ٹوٹے ذرے بکھرے، موجیں بفری درخت الجھے، روشن چہرہ شکست خوردہ، ساکت پیکر چاک گریباں، زندہ منظر خون آلودہ۔ ادائے معانے کے لیے نئے نئے انداز نکالنا اور اپنی بات کو کئی طرح سے پیش کرنا شاعرانہ کمال ہے۔ ایسے ہی شاعرانہ کمال رکھنے والی شاعرہ جنہیں اردو ادبی دنیا حنا حیدر رضوی کے نام سے پہچانتی ہے، میں انہیں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اپنے کلام بلاغت سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ آداب۔ ایک نظم حاضر کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے بنت ہوا۔ بنت ہوا ہوں میں، عورت ہے میرا اسم شریف، بنت ہوا ہوں میں، عورت ہے میرا اسم شریف، ہے یہ پہچان میری اور یہی ہے تعریف۔ بنت ہوا ہوں میں، عورت ہے میرا اسم شریف، ہے یہ پہچان میری اور یہی ہے تعریف، اور مجھ کو ہے فخر کہ اس قوم سے نسبت ہے میری، مجھ کو ہے فخر کہ اس قوم سے نسبت ہے میری، فاطمہ مریم و سیتا سی ہیں رہبر جس کی، مجھ کو ہے فخر کہ اس قوم سے نسبت ہے میری، فاطمہ مریم و سیتا سی ہیں رہبر جس کی، اور میں بھی اشرف ہوں نگاہوں میں خدا کی میرے، میں بھی اشرف ہوں نگاہوں میں خدا کی میرے، میری تو گود میں کھیلے ہیں مسیحا کتنے، اور کتنے ولیوں نے میرے ہاتھ کی روٹی کھائی، کتنے ولیوں نے میرے ہاتھ کی روٹی کھائی، کتنے شاہوں نے میرے پاؤں میں جنت پائی، اور میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں، میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں، میں ہی دنیائے محبت کا ہنسی محور ہوں، میں ہی پتھر کے مکانوں کو بناتی گھر ہوں، میں ہی دنیائے محبت کا ہنسی محور ہوں، اور میرے اوصاف گنانے کو یہ کاغذ کم ہے، میرے اوصاف گنانے کو یہ کاغذ کم ہے، صنف نازک ہوں مگر روح میری رستم ہے، میرے اوصاف گنانے کو یہ کاغذ کم ہے، صنف نازک ہوں مگر روح میری رستم ہے، میں نے جذبوں کے تصدق کا بھرم رکھا ہے، میری ہی ذات سے منسوب ہر ایک رشتہ ہے، ماں بہن ہوں کبھی بیوی تو کبھی بیٹی ہوں، ماں بہن ہوں کبھی بیوی تو کبھی بیٹی ہوں، کوئی کردار ہو مردوں سے وفا کرتی ہوں، ماں بہن ہوں کبھی بیوی تو کبھی بیٹی ہوں، کوئی کردار ہو مردوں سے وفا کرتی ہوں، ہاں مگر شرط وفا یہ ہے کہ پاؤں بھی وفا، ہاں مگر شرط وفا یہ ہے کہ پاؤں بھی وفا، میں بھی انسان ہوں کمتر نہیں رتبہ میرا،
हाँ मगर शर्त वफा ये है कि पाऊँ भी वफा, मैं भी इंसान हूँ कमतर नहीं रुतबा मेरा, और रिश्तों से अलग भी है मेरी एक हस्ती जो फ़कत घर में ही महदूद नहीं रह सकती। और गुंचा ओ गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे, गुंचा ओ गुल से भी कब चाहिए तशबीह मुझे, हुस्ने सीरत से मेरे दीजिए तरजीह मुझे, और मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की न बातें करिए, मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की न बातें करिए, कुछ मेरे ज़ौक़ ज़हानत को भी अच्छा कहिए, मेरी जुल्फ़ों मेरे काजल की न बातें करिए, कुछ मेरे ज़ौक़ ज़हानत को भी अच्छा कहिए, और हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी, हैसियत हो नहीं सकती नज़रअंदाज मेरी, रोक सकता नहीं अब कोई भी परवाज़ मेरी, आसमां क्या है खला तक है रसाई मेरी, आसमां क्या है खला तक है रसाई मेरी, अज़्म दे सकता है खुद बढ़ के गवाही मेरी, और इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं, इंदिरा हूँ मैं टेरेसा हूँ मलाला हूँ मैं, जिसने दुनिया को झुकाया वो इरादा हूँ मैं, और मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझें, मेरा हरगिज़ नहीं कहना मुझे बरतर समझें, मर्द हजरात मुझे सिर्फ बराबर समझें, और मैं चलूँ शाना बशाना तो बुरा मत माने, मेरी अज़मत मेरी हुर्मत को ज़रा पहचाने, मैं चलूँ शाना बशाना तो बुरा मत माने, मेरी अज़मत मेरी हुर्मत को ज़रा पहचाने, और बिनते हव्वा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, बिनते हव्वा हूँ हिना बात बड़ी है मेरी, नाम औरत है मेरा ज़ात बड़ी है मेरी, नाम औरत है मेरा ज़ात बड़ी है मेरी। बहुत शुक्रिया। नाज़िम मुशायरा डॉक्टर इमाम कासिम साक़ी को समाअत फरमाइएगा। डॉक्टर इमाम कासिम साक़ी का मुताला वसी और फ़िक्र बुलंद है। इन्हीं औसाफ की कार फरमाई उनकी तख्लीक़ात में नज़र आती है, ख़ुसूसन नज़्म में उनकी लफ्ज़ियात का हुस्न काबिले दीद है। डॉक्टर इमाम कासिम साक़ी। उन्वान है नाज़े सुखन। सभी को अपने सुखन पे साखी है फ़ख्र इतना कि पूछिए मत, सभी को अपने सुखन पे साखी है फ़ख्र इतना कि पूछिए मत, वो सोचते हैं कि कायनाते अदब में उनका मुक़ाम होगा, वो सोचते हैं कि कायनाते अदब में उनका मुक़ाम होगा, कि आगे चलकर ज़माना उनकी दलील देगा, कि आगे चलकर ज़माना उनकी दलील देगा। सुखन फहमी का दावा इतना बुरा नहीं, पर खुद ही को रोशन करेंगे तभी ये बात मुमकिन भी हो सकेगी, खुद ही को रोशन करेंगे तभी ये बात मुमकिन भी हो सकेगी। एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है तलह। कल की धूप कल की बातें आज का आंगन सूना सूना, कल की धूप कल की बातें आज का आंगन सूना सूना, मेहंदी के वो पेड़ ना ही कोयल की वो कूक, मेहंदी के वो पेड़ ना ही कोयल की कूक, भीगी भीगी वो बरसात ना रक्से ताऊस, खौफज़दा दिल की धड़कन, खौफज़दा है दिल की धड़कन, एक आसेब है अपना घर, वक्फा वक्फा सन्नाटों की चीख, वक्फा वक्फा सन्नाटों की चीख, लहू लहू मौजों का शोर, लहू लहू मौजों का शोर, वक्फा वक्फा सन्नाटों की चीख, लहू लहू मौजों का शोर, कौन दरिंदा ऐसा आया, कौन दरिंदा ऐसा आया जिसका पेट न भर पाया, जिसका पेट न भर पाया। जिसका उन्वान है गारे ज़र्फ़। नवीदे सुबह की रोशनी मुस्तार हाथों में चमकने लगी है, नवीदे सुबह की रोशनी मुस्तार हाथों में चमकने लगी है, जर्द ख्यालों की हकीर निगाहें, जर्द ख्यालों की हकीर निगाहें नहीफ सांसों की मूँछों पर ताव दे रही हैं, नहीफ सांसों की मूँछों पर ताव दे रही हैं, अखलाक के नंगे करिश्मे काला चश्मा पहनकर, अखलाक के नंगे करिश्मे काला चश्मा पहनकर कीमियाई मजलिस का हवाला देकर अपना पेट भर रहे हैं। शुक्रिया।